ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ہدیتنا، ہدایت کے بعد جو گمراہی ہے نا خدا اس سے بچائے۔ یہ امت میں جتنے بڑے فتنے پھیلے ہیں نا یہ علماء سے پھیلے ہیں۔ اس میں کیا چیز ہے؟ اس میں اپنے اوپر بہت زیادہ اعتماد، اپنے علم پر اعتماد، اپنے بعض تقوی پر اعتماد، اس طرح کی جو چیزیں آئی ہیں نا جی، بس یہاں تک ان کی زبانوں سے بکواس نکلے یہ حدیث 200 سال پہلے لکھی گئی ہے، ایران کی سازش تھی، شیعہ کی سازش تھی، امام بخاری نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ حقیقت میں ان لوگوں کا اعتماد قرآن پر بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو فتنے ہیں نا جی، یہ اس دور جدید کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ میں سوشل میڈیا کو کم دیکھتا ہوں، لیکن تھوڑا سا دیکھ کے سمجھ آتا ہوں کہ یہ کیا چاہتے ہیں یہ، یعنی اس آدمی کی فکر میں کیا نقصان ہے اور اس نقصان کے کیا نتیجے ہیں آگے۔ تو میری ایک گزارش کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو موجودہ دور کے فتنوں کو سمجھنے کے لیے اور اس سے بچاؤ کے لیے، اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے اور مخلوق کو کیسے بچانا ہے، اس کے لیے ایک تو اندر کی انگیٹھی کے گرم رکھنا بہت ضروری ہے۔ ٹھنڈے توے پہ روٹی نہیں پکے گی کبھی بھی، ٹھنڈا توا جو ہے نا روٹی نہیں پکا سکتا۔ اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ سینہ جو ہے نا، دل معصیت سے پاک ہو، گناہوں سے، گناہ نہ پلیں اس میں۔ نیکیاں بے شک آپ کی کم ہیں، لیکن اس بات کا لحاظ رکھیں کہ آپ کی تنہائی کی سوچیں ٹھیک ہوں، آپ کے تنہائی کے جذبات ٹھیک ہوں۔ بس تعلق مع اللہ اس کے بغیر حاصل ہو نہیں سکتا، اور تنہائی ٹھیک ہے تو آپ کی تسبیحات بے شک کم ہیں، لیکن آپ کے ساتھ اللہ ہے، شیطانی قوت کچھ نہیں کر سکے گی۔ جتنے بھی دلائل کے زور ہو نا وہ اہل ذکر کے سامنے، اہل فکر کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔